السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری سال آپ پر یا آپ کے بچوں پر جادو کا اثر نہ ہو، کسی کا جادو کیا کرایا آپ کے اوپر یا آپ کے بچوں پر نہ چلے، تو آپ شعبان کی 15 تاریخ میں بعد نماز مغرب بیری کے 7 پتے لے کر ان کو پانی میں ہلکا سا جوش دیں، ہلکا پانی گرم کریں اور پھر اسی پانی سے آپ نہائیں اور اپنے بچوں کو نہلائیں، تو پھر انشاءاللہ الکریم پورے سال آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ شب برات میں ہر انسان کو قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ شب برات میں قبرستان جانا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ قبروں پر موم بتیاں اور اگربتیاں لگانا اور جلانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ قرآن پاک یا کوئی بھی دینی کتاب قبرستان میں یا کوئی وظیفہ اگر قبرستان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چراغاہ کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی قبر سے ہٹ کر ہی ہوں تو بہتر ہے۔ ہاں، مزارات اولیاء کے پاس چراغ جلانا جائز ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتانے والا ہوں، اور اگر یہ نماز آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہیں تو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو وہ چیز عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کا سامان عطا نہ کروں؟ کیا میں تمہارے اوپر احسان نہ کروں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بے شک اللہ کے رسول، آپ ہمیں عطا کیجئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ تسبیح نماز پڑھنے کی تلقین حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور حکم فرمایا کہ اس نماز کو ہر روز اگر ہو سکے تو ایک بار پڑھو، اگر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عمر میں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ وہ نماز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی نیت کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کو پھر سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح سبحانہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو قرآن پاک سے وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب آپ رکوع میں جائیں گے اور سب سے پہلے آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کے اندر ہی آپ کو 10 مرتبہ یہی والی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ کو کھڑے کھڑے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح
پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 بار کہنے کے بعد آپ 10 مرتبہ اس میں بھی یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھ کر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے اور پھر آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ الحمد پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی 4 رکعت نماز مکمل کریں گے اور آپ اتحیات اور نبی پر درود پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، اور کل جو تسبیح پڑھی جائے گی 4 رکعت میں اس کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی، یعنی ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے۔ برات میں نفل نماز کیسے پڑھی جائے؟ انیس الواعظین میں ہے کہ جو شخص شب برات میں 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت ہے کہ ماہ شعبان میں 15ویں شب کے اندر جو شخص 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب برات میں 10 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ یہ وہ نوافل ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ جو دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔